آج دنیا بھر میں مسیحی برادری نہایت عقیدت، محبت اور روحانیت کے ساتھ ایسٹر منا رہی ہے، اور یہ دن صرف ایک تہوار نہیں بلکہ امید، قربانی، نجات اور نئی زندگی کی ایک عظیم داستان ہے جو صدیوں سے انسانیت کو روشنی دکھا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گھنٹیوں کی مسلسل گونج دلوں کو نرم کر رہی ہے، دعاؤں میں امن، سلامتی اور انسانیت کی بقا کی التجائیں کی جا رہی ہیں، جبکہ چراغاں، پھولوں اور خوشیوں سے سجی فضا ہر دل کو مسحور کر رہی ہے۔ آج کا دن دنیا کو یہ یقین دلاتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، روشنی اندھیرے پر غالب آتی ہے اور زندگی ہر بار موت پر فتح حاصل کرتی ہے۔ ایسٹر ڈے دراصل جیسس کرائسٹ کے دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو مسیحی ایمان کا سب سے طاقتور اور مرکزی عقیدہ ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کی۔ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن تیسرے دن وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ سچائی کو مٹایا نہیں جا سکتا، ایمان کو شکست نہیں دی جا سکتی اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ایسٹر کو دنیا کے سب سے اہم مذہبی تہواروں میں شامل کرتا ہے۔ ایسٹر سے پہلے 40 دنوں کو لینٹ کہا جاتا ہے، جو عبادت، روزہ، توبہ اور خود احتسابی کا دور ہوتا ہے۔ اس دوران مسیحی برادری سادگی اختیار کرتی ہے، گناہوں سے توبہ کرتی ہے اور روحانی طور پر خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دور اس بات کی تیاری ہوتا ہے کہ انسان ایسٹر کے دن کی اصل خوشی کو دل سے محسوس کر سکے۔ اس کے بعد آتا ہے ہولی ویک، جو مذہبی اعتبار سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ پام سنڈے، مونڈی تھرسڈے، گڈ فرائیڈے اور پھر ایسٹر سنڈے، یہ تمام دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام کی یاد دلاتے ہیں اور ہر دن اپنے اندر ایک گہرا پیغام رکھتا ہے۔ گڈ فرائیڈے کے دن کی خاموشی، اداسی اور غم جیسے ہی ختم ہوتے ہیں، ایسٹر کی صبح ایک نئی روشنی، نئی امید اور نئی خوشی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ چرچز میں خصوصی دعائیں، حمد و ثنا اور خوشی کے گیت گائے جاتے ہیں۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے ہیں اور محبت و بھائی چارے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہی از رائزنگ کی صدائیں ہر طرف سنائی دیتی ہیں، جو اس بات کا اعلان ہوتی ہیں کہ زندگی نے موت کو شکست دے دی ہے۔ ایسٹر کی روایت بھی اپنی جگہ بے حد دلچسپ اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ رنگ برنگے انڈے، جنہیں ایسٹر ایگز کہا جاتا ہے، دراصل نئی زندگی، تخلیق اور امید کی علامت ہیں۔ قدیم عیسائی روایات کے مطابق انڈا ایک بند کھول میں چھپی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، جو بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر باہر آئے۔ اسی طرح ایسٹر بنی یعنی خرگوش کو افزائش اور زندگی کی تیزی سے بڑھوتری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے چاکلیٹ انڈے، تحائف اور ایگ ہنٹ جیسے کھیل خوشیوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں، جہاں بچے چھپے ہوئے انڈے تلاش کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ایسٹر منانے کے انداز نہایت منفرد اور دلکش ہوتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی میں پوپ کی قیادت میں ہونے والی عبادات پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں، جہاں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں اور عالمی امن کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ایسٹر پریڈ اور وائٹ ہاؤس ایسٹر ایگ رول جیسے مشہور ایونٹس منعقد ہوتے ہیں، جو اس تہوار کو ایک ثقافتی رنگ بھی دیتے ہیں۔ یوکے میں چرچز کو خوبصورت پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور روایتی کھانے جیسے ہاٹ بنز کراس تیار کیے جاتے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں ایسٹر کے موقع پر خصوصی میلوں اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسٹر نہایت عقیدت اور خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں گرجا گھروں کو سجایا جاتا ہے، خصوصی سروسز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مسیحی برادری ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے جاتے ہیں تاکہ عبادت پرامن ماحول میں ادا کی جا سکے۔ حکومت اور مختلف سماجی تنظیمیں بھی مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہیں۔ ایسٹر کی تاریخ کا تعین بھی ایک دلچسپ پہلو رکھتا ہے۔ یہ کوئی مقررہ تاریخ پر نہیں آتا بلکہ چاند کی گردش کے حساب سے طے کیا جاتا ہے۔ بہار کے موسم میں آنے والے پہلے مکمل چاند کے بعد جو اتوار آتا ہے، وہی ایسٹر سنڈے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تہوار کبھی مارچ میں اور کبھی اپریل میں منایا جاتا ہے، جو اسے دیگر تہواروں سے منفرد بناتا ہے۔ ایسٹر کا پیغام صرف مذہبی نہیں، عالمی اور انسانی بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معافی دینا سب سے بڑی طاقت ہے، محبت سب سے بڑی دولت ہے اور امید سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور بھائی چارے کا برتاؤ کریں تو دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا جنگوں، نفرتوں اور معاشی بحرانوں اور عدم استحکام کا شکار ہے، ایسٹر کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی راہ دکھاتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم امید کا دامن تھام لیں تو کوئی بھی اندھیرا ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ایسٹر صرف ایک تہوار نہیں، ایک مکمل پیغام ہے، زندگی کا، روشنی کا، محبت کا اور نئی شروعات کا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے
اور اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور ہر اختتام کے بعد ایک نئی شروعات ضرور ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج انسانیت کو سب سے زیادہ درکار ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ایسٹر ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے۔